سے کہیں نہ کہیں ہم اپنے دین پر چلنے میں کمزوری آ جاتی ہے ہماری. ٹھیک. پھر آگے فرماتے ہیں وہ لوگ اہل توحید ان کی صحبت کو ترک کر دیا، اب تو یہی ہماری جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آ جائے. جو اللہ نے کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تم، کیوں نہیں ہو، تو کہا نہیں وہ تو ہم چھوڑ کر آئے تھے ان کو دنیا میں، اب یہی ہماری جگہ، یہاں سے تو نہیں ہلنے والے. چونکہ اللہ نے کیا اعلان کروایا، جو جو جس کی عبادت کرتے تھے وہ آ جائے، وہ آ گئے، جو جو ان کی عبادت کرتے تھے پیچھے لگ جائے، لگ گئے اللہ کے علاوہ، وہ جہنم میں گر گئے، یہ بھی گر گئے. اب یہ لوگ بچے، ان سے سوال ہو رہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو، گئے کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ تو کہا وہ ان کو تو ہم نے دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، تو اب سوال ہی نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ اب جائیں گے، یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اب کیا وہ بھلا دیے گئے یا اللہ کو نہیں پہچان سکے، واللہ عالم. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات واضح نہیں، لیکن عالم غائب کی بات ہے، ہمیں یہ بات مکمل طور سے ایکسپلین کرنا یا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو. اور وہ کہیں گے کہ اب تو یہی جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آئے، ہم کسی اور کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں. ہمارا رب جب یہاں آئیں گا ہم خود اس کو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں گے، جب اللہ ہمارا رب یہاں آ جائیں گا ہم اس کو پہچان لیں گے. ٹھیک، مطلب اب تک اللہ کو نہیں پہچان سکے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا، کلام کیا، جس سے مومن ابھی پہچان نہیں سکے گی اللہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ کیا تمہارے رب کی کوئی علامت ہے تمہارے پاس جس سے تم کو معلوم ہو جائیں گا یہ تمہارا رب ہے؟ تو اس سے ایک بات جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید مومن اللہ کو اب تک نہیں پہچان پائے. اللہ آیا خود بات کیا لیکن پہچان نہیں پائے. کیسے کیا، واللہ عالم، اب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ غائب کی بات ہے. تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم جو اللہ کے لیے، تمہارے رب کے لیے یہاں کھڑے ہو، انتظار کر رہے ہو، ان کے پیچھے نہیں گئے، تو کیا کوئی علامت ہے جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جس سے تم اسے پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا تھا، قرآن نے فرمایا تھا. اور سورہ قلم کی یہ آیت میں اللہ نے فرمایا تھا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ اللہ فرماتا ہے جو آیت ہے، اور اس دن جو ہے پنڈلی ظاہر کی جائیں گی اور لوگ سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، ٹخنے سے اوپر کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے. اس روز پنڈلی ظاہر کی جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کو مومنین پنڈلی سے کیسے پہچانیں گے اس کی، واللہ عالم. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، ٹھیک، اس کے چہرے وجہ کے تعلق سے، اس کی انگلیوں کے تعلق سے، اس کے قدم کے تعلق سے، اس کی پنڈلی کے تعلق سے، اس کے ید ہاتھوں کے تعلق سے، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب کہا تو وہ ہے، لیکن کیسے اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم. اللہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے بات کرتا ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم. سمجھ رہے آپ؟ جس کے تعلق سے امام مالک کا ایک بہت ہی سنہرا گولڈن رول، جس کو ہم مان سکتے سنہرا اصول ہے، جب ان سے کہا گیا کہ استوا، اللہ نے استوا کیا، استوا مطلب بیٹھنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاسن پر، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، تو یہ کیسا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ تو انہوں نے کہا الاستوا معلوم، استوا کیا عربی زبان میں معلوم ہے، سوار ہونا، بیٹھنا، مطلب جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاسن پہ تخت پر بیٹھتا ہے. الاستوا معلوم، استوا تو معلوم، وہ کیف مجہول. اللہ کے بارے میں جب آتا ہے مجہول، ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم، اس کی کیفیت اللہ کیسا بیٹھیں گے ہم کو نہیں معلوم. لیکن یہ بات تو طے ہے، ہر کسی کا استوا اس کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. فقیر کا استوا الگ ہے، ایک مالدار آدمی کا استوا الگ ہے، تو رب کا بھی استوا ہے. الاستواء معلوم وکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں. وہ ایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا وسؤال عنہ بدعت، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا، کیسا ہوگا. تو یہاں پنڈلی ظاہر ہوں گی، تو اللہ کو قدم ہے، اللہ کی انگلیاں روایت میں آتا ہے، اسی طرح پنڈلی کا بھی لفظ آتا ہے. تو پنڈلی ظاہر کی جائے، وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں گے. پنڈلی سمجھتے نا، ٹخنے سے اوپر والا حصہ اور گھٹنے سے نیچے والے حصے کو شن جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنڈلی. تو یہاں اللہ نے فرمایا یعنی اس دن پنڈلی کھول دی جائیں گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، یا لوگ سجدے میں گر جائیں گے. تو وہ کہیں گے ہاں ہم کو معلوم ہمارا رب کیسا ہے، ہم اس کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس دن جو پھر یہ ہوگا تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی کو کھول دیں گا. مطلب اب تک مومنوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا، جبکہ سارے معبودان باطل کے پیچھے لوگ جہنم میں گر چکے ہیں. اب پنڈلی اللہ تعالیٰ جو ہی کھول دیا جائے گا، سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. جیسی پنڈلی ظاہر ہوں گی اپنے رب کو مسلمان پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے.
ٹھیک ہے، سجدے میں گر جائیں گے جو دنیا میں خلوص کے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور جو محض دکھاوے کے لیے کرتے تھے، دونوں کے سجدے میں فرق یہ ہوگا، جو خلوص سے دل سے اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے جس کو کہیں گے منافق تھے، ٹھیک ہے، یا سجدہ بس یوں ہی بس اٹھے چھوٹے کر دیتے تھے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایک طرف بازو میں گر جائیں گے لیکن نیچے سامنے سر نہیں جھکا پائیں گے۔ سمجھا؟ مطلب جو خلوص سے دل سے دنیا میں سجدہ کرتے تھے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے تھے، چاہے یہ منافقین ہوں گے جن کے تعلق سے ہے کہ وہ سامنے نہیں گریں گے، سائڈ میں گر جائیں گے، سب کروٹ لیتا ہے نا آدمی، کروٹ لیٹتا ہے نا ویسا، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہی کہ اس میں آتا ہے ان کی پیٹھ جم جائیں گی تو جھک نہیں پائیں گے کمر سے نیچے، ٹھیک۔ تو مومن اپنے رب کو پہچان کے سجدے میں گر جائیں گے، جو خلوص سے دل سے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آڑے گر جائیں گے۔ اس سے ایک بات وہ پتہ چلی، ہم سجدہ عموماً نماز میں کرتے ہیں، ہے نا، نماز سے ہٹ کر تو کوئی سجدہ نہیں سوائے سجدہ شکر کے علاوہ اور سجدہ تلاوت، یہی ہے نا 3 سجدے، شکر اور تلاوت اور یہ سجدہ۔ تو خلوص سے دل سے سارے سجدے کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا نماز کو اخلاص سے پڑھنے کا، خشوع اور خضوع پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر پائیں گے۔ اب جو نہیں پڑھتے وہ کیا ہوں گا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو پڑھتے صحیح نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلوص سے دل سے جو دنیا میں سجدہ کرتا رہا وہ رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گا، جو خلوص سے دل سے نہیں کرتا وہ سائڈ میں گر جائیں گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک۔ سجدہ کرنا چاہیں گا مگر وہ کروٹ کے بل آندھے منہ گر جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا پھر دوزخ پر پل صراط لگا دیا جائیں گا۔